بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو اور صارفین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع اذان کی فضیلت اور اس کے ثواب کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور بات کے لحاظ سے اس شخص سے زیادہ کون بہتر ہے جس نے اللہ کی طرف نماز، اسلام و اعمال صالحہ کی دعوت دی اور نیک عمل کی، اور کہا کہ میں مسلمان میں سے ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میرے علم کے مطابق یہ آیت اذان دینے والوں کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ حضرت براہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اور مؤذن کی مغفرت کی جاتی ہے جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، اور اس کی اذان کی چاہے وہ خشکی ہو تر ہر مخلوق تصدیق کرتی ہے، اور جتنے لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں ان کے ثواب کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ اسی مؤذن نے ہی ان کو نماز کی دعوت کے لیے اذان دی، اور عمل کرنے والے اور دعوت دینے والے دونوں ثواب میں برابر کے حصے دار ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مؤذن کے سر پر ہوتا ہے، اور جہاں تک اس کی اذان کی آواز پہنچتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، پھر ان کو موقع نہ ملے سوائے اس کے کہ وہ اس میں قرآن اندازی کریں تو وہ قرآن اندازی کرنے لگے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان کا کتنا ثواب ہے تو وہ تلواروں سے مقابلہ کر کے کوشش کرنے لگے۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے قیامت کے دن مؤذن سب لوگوں میں لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ لمبی گردنوں کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان کے عمل کثیر ہوں گے جو ان کو اذان اور نماز کی برکت سے حاصل ہوں گے، یا حقیقتاً ان کی گردنیں لمبی ہوں گی کہ لوگ تو روزے قیامت کے رش اور رنج میں ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کے منہ تک پہنچ رہا ہوگا، کسی کے کانوں تک اور کسی کا سر سے بھی اوپر، تو گویا کہ اس دن مؤذن حضرات دیگر لوگوں سے گردنوں کے اعتبار سے طویل ہوں گے اور سروں کے اعتبار سے بلند ہوں گے، یا یہ کہ ان کی گردنیں دراز نہیں ہوں گی بلکہ ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہوگا، کیونکہ وہ روز قیامت کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے، جبکہ لوگ حشر کی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ یہ مؤذن ان کی مصیبت کو ان پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو بڑی گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی اس دن جس دن حساب کتاب ہوگا۔ یہ لوگ کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے جب تک کہ باقی مخلوقات حساب کتاب سے فارغ نہ ہو جائے۔ وہ آدمی جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے قرآن پڑھا اور اس کے ساتھ کسی قوم کی امامت کرائی جبکہ وہ قوم اس سے راضی تھی، وہ مؤذن جو نمازوں کی طرف صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے پکارے، اور وہ غلام جو اپنے اور اپنے پروردگار کے درمیان اور اپنے اور اپنے مالکوں کے درمیان بہت اچھا رہا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مؤذن حضرات اور تلبیہ کہنے والے حاجی حضرات قبروں سے کھڑے ہوں گے تو مؤذن اذان دے رہے ہوں گے اور تلبیہ کہنے والے تلبیہ کہہ رہے ہوں گے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا کے لیے اذان دینے والا اس شہید کی طرح ہے جو اپنے خون میں لت پت ہو،
وہ جو چاہے اذان اور اقامت کے درمیان اللہ تعالیٰ سے تمنا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بستی میں اذان دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دن اپنے عذاب سے بچا دیتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تیرا رب بکریوں کے اس چراغے سے بہت پسند کرتا ہے جو پہاڑ کے کسی ٹکڑے پر نماز کے لیے اذان دے کر نماز ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے اس بندے کی طرف دیکھو جو اذان دے کر نماز ادا کرتا ہے، یہ مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کیا اور اس کو جنت میں داخل کیا۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور ہر روز کی اذان کا ثواب 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر اقامت کا ثواب 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 7 سال اذان دیتا ہے تو اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو تم میں سے کسی نے اللہ اکبر کہا، پھر وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس نے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اس نے بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ جب وہ حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا۔ پھر جب وہ حی علی الفلاح کہتا ہے تو اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا۔ پھر جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس نے اللہ اکبر کہا۔ پھر جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا اپنے دل سے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ ترمذی میں آگے یہ الفاظ بھی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، پھر ہم کیا دعا کریں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی اور دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی کی طلب کرو۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 گھڑیاں ایسی ہیں جن میں دعا کرنے والے کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، جب نماز کی اقامت کہی جائے اور جہاد فی سبیل اللہ کی صف میں۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کی اقامت یعنی تکبیر کہی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم جب اذان ہو رہی ہو تو اس کا جواب دیں اور اس کا ادب کریں، اور اس کے علاوہ ہو سکے تو ہمیں اذان بھی دینی چاہیے تاکہ جو احادیث کے اندر اس کی فضیلت اور ثواب کے متعلق آیا ہے اس کا ہمیں فائدہ حاصل ہو سکے، اور قیامت کے دن ہم